बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरत अल इमरान में इरशाद फरमाता है, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला का पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया वो मक्का में है, जो तमाम दुनिया के लिए बरकत वाला और हिदायत वाला है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर खाना काबा को किस तरह और कब बनाया? क्या ये बात सच है कि अल्लाह तबारक व तआला ने खाना काबा को पैदा किया? और खाना काबा की तामीर सबसे पहले किसने की? और खाना काबा का हज और तवाफ करने वाले सबसे पहले कौन लोग थे? और आज की खाना काबा की मौजूदा तामीर कितने सौ साल पुरानी है? खाना काबा को अब तक कितनी मरतबा तामीर किया जा चुका है? और खाना काबा की पुरअसरार तारीख क्या है? दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, खाना काबा एक ऐसा मुकद्दस मकाम है जिसको देखने के लिए हर मुसलमान तड़पता है और जिसका तवाफ करने के लिए हर मुसलमान का दिल तरसता है। दोस्तों, खाना काबा की मौजूदा इमारत 400 साल पुरानी है। खाना काबा को अब तक 10 मरतबा तामीर किया जा चुका है। दोस्तों, खाना काबा की सबसे पहली तामीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल पहले हुई, और खाना काबा की सबसे पहली तामीर फरिश्तों ने की। जिस तरह के तफसीर कुर्तबी में लिखा है कि जब अल्लाह तबारक व तआला से फरिश्तों ने कहा कि इंसान तो तख्लीक के बाद ज़मीन में फसाद बर्पा करेगा और बहुत खूनरेजी होगी, जिस पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्ते ये गुमान करने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज़ हो गया है। उस वक्त फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे तवाफ़ करने लगे और अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करने लगे। तो अल्लाह ताला ने उन पर अपनी रहमत नाजिल फरमाई और अपने अर्श के नीचे खूबसूरत और हुस्न जमाल वाला घर तामीर किया, जो ज़बूर जद के 4 सतूनों पर कायम था। और ये घर फरिश्तों के दरमियान बैतुल मामूर के नाम से मुतारिफ हुआ। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला सूरह तूर में बैतुल मामूर का जिक्र फरमाते हैं, 200 बैतुल मामूर फरिश्तों का काबा है। ये सातों आसमानों में अर्श के सामने काबा शरीफ के बिल्कुल ऊपर है। फरिश्तों के दरमियान बैतुल मामूर की ऐसी हुर्मत है जैसे ज़मीन पर काबा की हुर्मत है। ये आसमान वालों का काबा है और हर रोज़ 70,000 फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं और नमाज के लिए हाजिरी देते हैं। जो फरिश्ते एक बार बैतुल मामूर में तवाफ कर लेता है या नमाज पढ़ लेता है, उसके बाद दोबारा उसको कभी मौका नहीं मिलता, बल्कि हर रोज़ नए 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर में हाजिरी देते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बैतुल मामूर दिखाया गया। दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के लिए काबा बनाया, जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर भी इस बैतुल मामूर की मानन मेरा घर बनाओ, ताकि जिस तरह फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ़ करते हैं, इसी तरह ज़मीन पर मेरे बंदे उस घर का तवाफ़ करें और मेरी इबादत करें। चुनाचा फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तामील करते हुए सबसे पहले ज़मीन पर बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की और उसका तवाफ़ शुरू किया, और फरिश्तों ने ही सबसे पहले खाना काबा का हज किया। दोस्तों, खाना काबा की दूसरी तामीर उस वक्त हुई जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करने के बाद ज़मीन पर उतारा। उस तरह जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ की, या रब्बुल आलमीन, मैं यहाँ ना तो मलाइका की तस्बीह तकबीर सुन सकता हूँ और न ही कोई इबादत गाह देखता हूँ, जैसे कि आसमान में बैतुल मामूर को देखा करता था, जिसके इर्द गिर्द फरिश्ते तवाफ किया करते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ये फरियाद सुनकर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जाओ, जहाँ पर हम निशान बताएं वहाँ काबा बनाकर उसके इर्द गिर्द तवाफ भी कर लो और उसकी तरफ मुंह करके नमाज भी अदा करो। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रहबरी के लिए उनके साथ भेजा। चुनांचा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ चल पड़े और उन्हें उस मकाम पर लाए जहाँ से ज़मीन बनी थी, यानी जिस जगह सबसे पहले ज़मीन की झाग पैदा हुई थी और फिर वहीं झाग फैल कर पूरी ज़मीन बनी। उस मकाम पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपने पर को ज़मीन पर मारा तो सातों ज़मीनों तक खाना काबा की बुनियाद डाल दी, जिन बुनियादों को फरिश्तों ने 5 पहाड़ों के पत्थरों की मदद से भरा और उन बुनियादों पर चारों तरफ दीवार खड़ी कर दी। इन पांचों पहाड़ों में कोहे लबनान, कोहे तूर, कोहे जद्दा, हीरा वगैरह भी शामिल थे। इसी तरह इस दूसरी तामीर में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी शिरकत की।
حضرت اما ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی اٹھا اٹھا کر لاتے اور حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو طواف کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی فرمایا اب پہلے انسان ہے اور یہ پہلا گھر ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے۔ خانہ کعبہ کی تیسری تعمیر دوستوں تعمیر آدم کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہونے لگی تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے خانہ کعبہ کو دوسری مرتبہ تعمیر کیا، جبکہ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام نے صرف خانہ کعبہ کی مرمت کا کام کیا، اس کی تعمیر نہیں۔ دوستوں بات کرتے ہیں خانہ کعبہ کی چوتھی تعمیر کے بارے میں۔ خانہ کعبہ کی چوتھی تعمیر اس وقت ہوئی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب بھیجا۔ طوفان نوح نے خانہ کعبہ کی عمارت غائب ہو گئے اور بعض روایات کے مطابق خانہ کعبہ کی عمارت کو اٹھا لیا گیا اور یہ جگہ صرف ایک اونچے سرخ ٹیلے کی طرح رہ گئی تھی۔ اس طوفان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چوتھی مرتبہ خانہ کعبہ کو کس طرح تعمیر کیا، اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے پنجروں اور ویران زمین اور پہاڑوں کے درمیان چھوڑ دیا، جہاں پر کوئی انسانی آبادی کا نام و نشان نہ تھا اور نہ ہی خانہ کعبہ کی عمارت تھی۔ خانہ کعبہ کی جگہ بس ایک سرخ رنگ کا ٹیلہ تھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق مکہ کی طرف پہلا سفر کیا۔ اس کے بعد جب دوسری دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان سے ملنے کے لیے فلسطین سے مکہ آئے تو تب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آیا، اور تیسری بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی اور اس وقت حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ چوتھی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو آپ کی ملاقات آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نہ ہوئی۔ پانچویں مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے بیٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس گھر کی تعمیر کروں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ضرور کیجئے، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق خانہ کعبہ کی بنیادوں کی نشاندہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کا کام شروع کیا۔ جب کھدائی شروع ہوئی تو قدیم بنیادی ظاہر ہونے لگے جن پر حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بنیادیں ظاہر ہو جانے کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بڑھاپے میں ایک کاریگر حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کی حیثیت سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے لگے۔ کوہ لبنان، کوہ ہیرا، کوہ ابو القیس، کوہ صفا، کوہ مروہ، ان پانچوں پہاڑوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ میں لگاتے۔ پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی سے جبل ابو قبیس کے کنویں سے دو پتھر ملے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو اٹھا کر لائے۔ ان میں سے ایک پتھر حجر اسود تھا اور دوسرا پتھر مقام ابراہیم کے نام سے مشہور ہوا۔ دوستوں مقام ابراہیم مشہور پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی دیواریں بلند کی۔ جیسے جیسے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہوتی جاتی ویسے ویسے ہی پتھر ہوا میں بلند ہوتا جاتا۔ دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود جب جنت میں اتارا گیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر انسانوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا، اور ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے دو یاقوت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نور کی روشنی کو بجھا دیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نور کی روشنی کو نور جاتا تو یہ مشرق سے مغرب تک سب کو روشن کر دیتے۔ خانہ کعبہ کی پانچویں اور چھٹی تعمیر خانہ کعبہ کو پانچویں بار قوم عمالقہ کا اور چھٹی مرتبہ قبیلہ جرم نے تعمیر کیا۔ قبیلہ جرم میں سے جس شخص نے یہ کام کیا اس کا نام حس بن وداد اصغر تھا۔ خانہ کعبہ کی ساتویں تعمیر خانہ کعبہ کی ساتویں تعمیر کرنے والے نبی آخر الزمان
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک نسب میں سے ایک بزرگ ہیں جن کا نام حضرت قصاب بن کلاب تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی ازسر نو تعمیر کی اور ایک بے مثال پختہ عمارت تعمیر کرائی۔ دوستو، خانہ کعبہ کی 8ویں تعمیر کی ضرورت کو اس وقت پڑی جب قبیلہ قریش کے سرداری کے دور میں ایک زبردست سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں بے حد کمزور ہو گئی، تو متفقہ فیصلے کے تحت خانہ کعبہ کو قبیلہ قریش نے دوبارہ سے تعمیر کروایا، جس تعمیر میں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے بھی شرکت فرمائی۔ لیکن اس وقت سرمایہ کم ہونے کی وجہ سے قریش کی تعمیر میں حتیم کعبہ کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کی 9ویں تعمیر اس وقت ہوئی جب یزیدی فوج کی سنگباری کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئی، تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے حتیم کعبہ جو کہ قریش کے تعمیر میں شامل نہیں کیا گیا تھا اس کو بھی شامل کر کے بنیاد ابراہیمی پر خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر فرمایا۔ خانہ کعبہ کی 10ویں تعمیر عبد الملک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف جو کہ ایک ظالم حکمران تھا، اس نے 74 ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنوایا۔ اس کے دور کے بعد جب خلیفہ ہارون مسند پر بیٹھا تو اس نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا، تو حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے مطابق خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا چاہا، لیکن امام ابو یوسف نے یہ کہہ کر اس سے روک دیا کہ اگر یہی طریقہ کار رہا تو پھر ہر آنے والا حکمران اپنی شہرت کے لیے خانہ کعبہ کو گرا کر نئی تعمیر کروایا کرے گا اور اس طرح لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی عظمت کم ہوتی جائے گی۔ پھر 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے حجر اسود والے رکن کے علاوہ ساری عمارت کی بنیاد کو بنیاد حجاج مواقف تعمیر کروایا۔ اس تعمیر کا کام 6 ماہ کے اندر مکمل ہوا۔ اس نے خانہ کعبہ کے اندر سنگ مرمر کا پتھر لگوایا اور نہایت ہی خوبصورت چھت بنوائی اور باہر کی دیواریں سنگ خار سے چنا میں چنی گئی اور نہایت ہی نفیس اور ریشمی سیاہ رنگ کا پردہ خانہ کعبہ پر ڈالا گیا جس پر کلمہ طیبہ تحریر تھا اور سنہرے لفظوں میں سلطان کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ اس طرح سلطنت عثمانیہ کی تعمیر کے بعد شاہ فہد بن عبد العزیز نے سن 1417 کو بیت اللہ شریف کی تجدید کا کام شروع کیا، لہٰذا اس طرح خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت کم و بیش 404 سال پرانی ہے، کیونکہ یہ عمارت 1040 ہجری میں بنی اور اب 144 ہجری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بیت اللہ شریف کی بار بار زیارت نصیب فرمائے اور حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔